الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور علم دین پھیلانے کی نیت سے ان ویڈیوز کو عام کریں۔ سبق نمبر 10، وجوہ اعراب کے اعتبار سے اسم معرب کی اقسام۔ وجوہ اعراب کے اعتبار سے اسم معرب کی کتنی قسمیں ہیں بیان کریں گے ابھی۔ اس اعتبار سے اسم معرب کی 12 اقسام ہیں۔ نمبر 1، مفرد منصرف صحیح، وہ اسم جو مثنی و مجموع نہ ہو، نہ غیر منصرف ہو اور نہ اس کے آخر میں حرف علت ہو۔ یعنی مفرد منصرف صحیح اس اسم کو کہتے ہیں جو نہ تثنیہ ہو اور نہ ہی جمع ہو اور نہ ہی غیر منصرف ہو اور اس کے آخر میں حرف علت میں سے کوئی حرف بھی نہ ہو۔ تو جب یہ چیزیں پائی جائیں گی تو اسے کہیں گے کہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ جیسے حاسبۃن، حاسبۃن کا معنی ہوتا ہے کمپیوٹر۔ دیکھیں حاسبۃن یہ واحد ہے، تثنیہ یا جمع نہیں ہے۔ نیز یہ غیر منصرف بھی نہیں ہے، غیر منصرف کے اسباب نہیں پائے جا رہے ہیں اور اس میں تنوین آ رہی ہے، غیر منصرف بھی نہیں ہے۔ نیز اس کے آخر میں حرف علت میں سے کوئی حرف بھی نہیں ہے۔ جب نہ یہ تثنیہ ہے، نہ جمع ہے، نہ غیر منصرف ہے اور نہ ہی اس کے آخر میں حرف علت میں سے کوئی حرف ہے تو یہ مفرد منصرف صحیح ہوا۔ نمبر 2، مفرد منصرف جار مجرا صحیح، وہ اسم مفرد منصرف جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور اس کا ما قبل ساکن ہو۔ یعنی وہ اسم منصرف، وہ منصرف اسم، یعنی غیر منصرف اسم نہ ہو بلکہ منصرف اسم ہو اور اس کے آخر میں واو ہو یا ہو جس کا ما قبل ساکن ہو، واو اور یا ما قبل ساکن ہو۔ مثال دیکھیں دلون ظبیون، دونوں مثالوں میں دیکھیں، پہلی مثال میں واو سے پہلے لام ہے جو کہ ساکن ہے۔ دلون یہ منصرف نہیں ہے، غیر منصرف نہیں ہے، منصرف ہے۔ اسی طرح ظبیون یہ بھی منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے۔ نیز اس کے دلون کے آخر میں واو ہے جس کا ما قبل ساکن ہے اور ظبیون کے آخر میں یا ہے جس کا ما قبل ساکن ہے۔ نمبر 3، جمع مکسر منصرف، وہ اسم جو جمع ہو مگر جمع سالم نہ ہو اور غیر منصرف بھی نہ ہو، جیسے رجال۔ یعنی وہ اسم جو جمع ہو، جمع سالم نہ ہو۔ جمع سالم کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں، جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے۔ مثال دے رہے ہیں جیسے رجالن، اب دیکھیں رجالن اس میں واحد کا صیغہ سلامت نہیں ہے کیونکہ رجالن بنا ہے رجل سے، رجل کی جمع ہے رجال۔ دیکھیں رجالن میں رجل سلامت نہیں ہے، لفظ رجل رجالت میں باقی نہیں ہے کیونکہ اس میں الف کو داخل کر کے اس کو تغیر کر دیا گیا ہے، تب جو رجل کو بدل دیا گیا ہے۔ رجل میں الف کو داخل کر کے رجل کی جو صورت تھی، حیت تھی، اس کا صیغہ تھا، اس کو بدل دیا گیا ہے، اس کے صیغے میں تغیر آ گئی ہے، اسی وجہ سے یہ جمع مکسر ہوا، جمع سالم نہیں رہا۔ اور اس پہ یہ جو تیسری قسم ہے وہ پورا صادق آ رہی ہے، جمع مکسر منصرف، کیونکہ یہ منصرف ہے، رجالن منصرف بھی ہے اور جمع مکسر ہے، جمع سالم نہیں ہے۔ اب یہاں سے ان تینوں کا اعراب بتا رہے ہیں جو 3 قسموں پر بیان کیے، مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جار مجرا صحیح اور جمع مکسر منصرف۔ ان تینوں قسموں کے اعراب کیا ہیں انہیں بیان کر رہے ہیں۔ ان تینوں قسم کے اسم معرب کی حالت رفعی ضمہ سے، حالت نصبی فتحہ سے اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے۔ سب کی مثال دے رہے ہیں، حالت رفعی کی مثال تینوں کی، جاء زید و ظبی و رجال۔ دیکھیں یہاں پہ زید حالت رفعی میں واقع ہے کیونکہ فاعل کی جگہ میں واقع ہے، اور آپ آگے پڑھیں گے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو یہاں پہ زید حالت رفعی میں واقع ہے
اور یہ مفرد منصرف صحیح ہے کیونکہ یہ تثنیہ بھی نہیں ہے، جمع بھی نہیں ہے، غیر منصرف بھی نہیں ہے، اور اس کے آخر میں کوئی حرف علت میں سے کوئی حرف بھی نہیں ہے۔ اسی طرح زبیون ہے، یہ مفرد منصرف جار مجرا صحیح ہے اس لیے کہ یہ غیر منصرف نہیں ہے اور اس کے آخر میں یا ما قبل ساکن ہے۔ رجالن یہ مفرد جمع مکسر منصرف ہے، رجالن جمع مکسر منصرف ہے اس لیے کہ یہ جمع ہے لیکن جمع سالم نہیں ہے، نیز یہ منصرف بھی ہے۔ تو یہ تینوں حالت رفعی میں واقع ہیں کیونکہ تینوں فاعل بندے ہیں، اور حالت رفعی میں ان کا رب کیا آیا ہے؟ ضمہ کے ساتھ۔ تینوں میں دیکھیں زیدن، ظبیٌ، رجال، تینوں میں ضمہ آیا ہے، تو معلوم ہوا کہ ان کی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ آتی ہے۔ حالت نصبی رأیت زیدن و ظبیا و رجالا، یہاں پہ دیکھیں یہ وہی تینوں الفاظ ہیں، وہی تینوں اسم معرب ہیں، اور ان کی جو یہ حالت ہے حالت نصبی ہے کیونکہ یہاں پہ یہ تینوں مفعول بن رہے ہیں اور مفعول منصوب ہوتا ہے، اس لیے یہ تینوں حالت نصبی میں ہیں، اور حالت نصبی میں تینوں دیکھیں فتحہ کے ساتھ ہیں، اس لیے کیونکہ یہ تینوں کا اعراب حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ آتا ہے۔ جیسے رأیت زیدن یہ مفرد منصرف صحیح کی مثال، اور ظبیا مفرد منصرف جار مجرور صحیح کی مثال، رجالا جمع مکسر منصرف کی مثال۔ حالت جری مررت بزید و ظبی و رجال، یہ بھی وہی تینوں اس میں معرب ہیں، یہاں پہ تینوں کیونکہ حالت جری میں واقع ہیں اس لیے یہ تینوں کسرہ کے ساتھ ہیں۔ حالت جری میں اس لیے کہ ان میں جار حرف جر داخل ہے، اور حرف جر جس پہ داخل ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، وہ حالت جری میں ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ یہ تینوں حالت جری میں ہیں۔ جب حالت جری میں ہیں تو ان کا اعراب کسرہ کے ساتھ ہے۔ آئیے چوتھی صورت پڑھتے ہیں۔ نمبر 4 جمع مؤنث سالم، جیسے مسلمات۔ جمع مؤنث سالم آپ اس سے پہلے اس کی تعریف پڑھ چکے ہیں کہ وہ جمع جس کے مفرد میں الف تا بڑا کر کے جمع بنائی گئی ہو، آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جیسے مسلماتن میں دیکھیں یہ مسلمتن سے بنا ہے، مسلمتن کے آخر میں الف تا لگا کے مسلماتن بنایا گیا ہے۔ اس کا اعراب کیا ہے بتلا رہے ہیں، اس کی حالت رفعی ضمہ سے، حالت نصبی و جری کسرہ سے آتی ہے۔ جمع مؤنث سالم کی حالت رفعی ضمہ سے، حالت نصبی و جری کسرہ سے آتی ہے۔ مثال دیکھیں، حالت رفعی کی مثال ہن مسلماتن، یہاں پہ مسلماتن حالت رفعی میں ہے کیونکہ یہ خبر واقع ہو رہی ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، خبر حالت رفعی میں ہوتی ہے، اس وجہ سے مسلماتن حالت رفعی میں ہے اور ضمہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ مسلماتن جمع مؤنث سالم ہے اور جمع مؤنث کی حالت رفعی، جمع مؤنث سالم کی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ آتی ہے، اسی وجہ سے یہ ضمہ کے ساتھ ہے۔ حالت نصبی رأیت مسلماتن، یہ مفعول واقع ہو رہی ہے یہاں پہ مسلماتن، اس وجہ سے حالت نصبی میں واقع ہے، اور حالت نصبی یہاں پہ اس کی حالت نصبی کسرہ کے ساتھ آتی ہے، اسی وجہ سے مسلماتن ہے، مسلماتن نہیں ہے۔ حالت جری مررت بمسلماتن، یہ بھی حالت جری میں ہے کیونکہ یہاں با داخل ہے، مسلماتن میں با داخل ہے جو کہ حرف جر ہے، اور حرف جر کی وجہ سے یہ حالت جری میں واقع ہے۔ اور آپ نے پڑھا کہ جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت جری میں کسرہ کے ساتھ ہے، اس لیے مسلماتن کسرہ کے ساتھ ہے۔ نمبر 5 غیر منصرف، وہ اسم جس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں آتے، جیسے عمرو، جس اسم کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں آتے انہیں غیر منصرف کہا جاتا ہے۔ اس کا اعراب بتا رہے ہیں، اس کی حالت رفعی ضمہ سے، حالت نصبی و جری فتحہ سے آتی ہے، کیونکہ کسرہ نہیں آتے، حالت جری میں کسرہ نہیں آ سکتا، اس وجہ سے کیا ہے فتحہ سے حالت جری آتی ہے۔ مثال دیکھیں، جیسے حالت رفعی جاء عمرو، جاء عمرو، یہاں پہ دیکھیں تنوین نہیں آئی کیونکہ یہ حالت رفعی میں واقع ہے، اس لیے حالت رفعی ضمہ کے ساتھ آتی ہے، اس لیے جاء عمرو، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اس پہ تنوین نہیں آتی ہے، اس لیے عمرن نہیں بلکہ عمرو۔ حالت نصبی رأیت عمرا، مفعول واقع ہے اس وجہ سے یہاں پہ منصوب ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، تنوین نہیں آتی، اس لیے عمرن نہیں بلکہ عمرا ہے۔ حالت جری مررت بعمرا،
یہ حالت جری میں ہے با کے داخل ہونے کی وجہ سے، حرف جر کے داخل ہونے کی وجہ سے، اور عمرہ اس لیے ہے کہ اس میں کسرہ نہیں آتی، غیر منصرف میں کسرہ نہیں آتی، تو اسے فتحہ دیا گیا ہے۔ اس کی حالت جری اور نصبی دونوں کسرہ فتحہ کے ساتھ آتے ہیں، اس وجہ سے دونوں صورت میں رأیت عمرہ مررت بعمرہ دونوں صورت میں یہ فتحہ کے ساتھ ہے۔ نمبر 6 اسماء ستہ، اس سے مراد یہ 6 اسماء ہے۔ اسماء ستہ سے مراد ابھی 6 اسماء بیان کریں گے، یہ ہیں ابن اخن فمن حمن ہنن اور ذو، ابن اخن فمن حمن ہنن ذو، یہ 6 اسماء جو ہیں انہیں اسماء ستہ کہا جاتا ہے۔ یہ اسماء اصل میں بالترتیب ابون، اخون، فوہن، حمون اور ہنون اور ذبون تھے، یعنی ان کی اصل یہ تھی، ابن کی اصل ابون، اخن کی اصل اخون، فمن کی اصل فوہن، حمون کی اصل حمون اور ہنن کی اصل ہنون اور ذو کی اصل ذبون تھی، مگر اس میں تبدیل وغیرہ کر کے آخر سے واو کو حذف کر دیا گیا اور فوہن کے آخر سے ہا کو حذف کر دیا گیا ہے، اس میں تعلیل ہوئی ہے۔ اس کی حالت رفعی، ان کی حالت رفعی واو سے، حالت نصبی الف سے، حالت جدی یا سے آتی ہے، یعنی یہاں پہ اعراب بالحروف ہوتا ہے، ان میں اعراب بالحروف ہوتا ہے۔ ان کی حالت رفعی واو کے ساتھ، حالت نصبی الف کے ساتھ اور حالت جدی یا کے ساتھ آتی ہے۔ مثال دیکھیں، جیسے حالت رفعی جیسے جاء ابو زید، حالت نصبی رأیت ابا زید، حالت جدی مررت بابی زید۔ دیکھیں تینوں میں لفظ ابو آیا ہے، حالت رفعی میں جب واقع ہے تو ابو واو کے ساتھ ہے ابو زیدین، حالت نصبی میں الف کے ساتھ ہے ابا زیدین، حالت جری میں ابی زیدین ہے یا کے ساتھ ہے۔ تنبیہ، ان اسماء کا یہ اعراب اس وقت ہوتا ہے جب کہ یہ مکبرہ ہوں، یہ اسماء جو ہیں 6 اسماء ہیں، ان کا اعراب حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، حالت جدی میں یا کے ساتھ تب ہوتا ہے جب کہ یہ مکبر ہوں، یعنی ان کی تصغیر نہ کی گئی ہو، موحد ہوں یعنی تثنیہ یا جمع نہ ہوں، مکبر ہوں یعنی تصغیر نہ ہو، مصغر نہ ہو، اور موحد ہوں یعنی تثنیہ یا جمع نہ ہو، اور یائے متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں، یائے متکلم کی طرف مضاف نہ ہوں بلکہ اس کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں، مضاف ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ اسماء مصغر یا جمع ہوں یا مضاف نہ ہوں تو یہ اسم معرب کی قسم اول ہی میں داخل ہوں گے، اسم معرب کی جو قسم اول ہے اس میں داخل ہوں گے۔ اگر یہ مصغرہ نہ ہوں، مصغرہ ہوں، اگر مکبر نہ ہوں بلکہ مصغر اگر ہوں، یعنی ان کی تصغیر اگر لائی گئی ہو یا ان کی تثنیہ کا صیغہ ہو یا جمع کا صیغہ ہو یا ان کو مضاف نہ کیا گیا ہو، تو اس صورت میں اسم معرب کی جو پہلی قسم ہے یعنی مفرد منصرف صحیح، اس وقت ان کا اعراب اس کے اعراب کی طرح ہوگا، مفرد منصرف صحیح کا جو اعراب ہے وہی اعراب ان کا ہوگا۔ حاصل یہ کہ یہ اعراب تب ہے جب کہ یہ مفرد ہوں اور مکبر ہوں، یعنی ان کی تصغیر نہ لائی گئی ہو اور مضاف ہوں یا متکلم کے علاوہ کی طرف۔ نمبر 7 تثنیہ اور ان کے ملحقات۔ تثنیہ سے مراد وہ اسم ہے جو واحد میں الف اور نون یا اور نون کے اضافے کی وجہ سے 2 افراد پر دلالت کرے۔ تثنیہ سے مراد کیا ہے؟ تثنیہ سے مراد وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف یا نون یا الف یا نون بڑھا کر کے الف نون یا نون ان کے اضافے کرنے کی وجہ سے یہ تثنیہ پر یعنی 2 لوگوں پر دلالت کرے، 2 چیز پہ دلالت کرے، 2 پہ دلالت کرے، اسے ہم تثنیہ کہیں گے۔ جیسے رجلانی، رجلانی کا مطلب ہے 2 مرد، رجلانی اصل میں رجل تھا، رجلن کے آخر میں ہم نے الف اور نون کا اضافہ کیا تو رجلانی ہو گیا، اور رجلانے ہونے کی وجہ سے یہ 2 شخص پر دلالت کرتا ہے، 2 مرد پر دلالت کرتا ہے۔ اور اس کے ملحقات سے مراد وہ اسماء ہیں
جو تثنیہ تو نہ ہوں مگر لفظاً یا معناً تثنیہ سے مشابہ ہوں۔ ملحقہ سے مراد کیا ہے؟ وہ اسما ہیں جو تثنیہ حقیقتاً تثنیہ نہیں ہے لیکن معناً یا لفظاً وہ تثنیہ سے مشابہ ہیں، اسی وجہ سے یہ تثنیہ کے ملحقات میں سے ہیں۔ جیسے کلا، کلتا، اثنان، اثنتان، جیسے کلا، کلتا، اثنان، اثنتان ہیں، ان کی حالت رفعی الف ما قبل مفتو اور حالت نصبی و جری یا ساکن ما قبل مفتو سے آتی ہے۔ حالت رفعی الف ما قبل مفتو سے اور حالت نصبی و جری یا ساکن ما قبل مفتو سے آتی ہے۔ دیکھیں مثال دیکھیں، حالت رفعی کی مثال جاء رجلان و کلاہما و اثنان، رأیت رجلین و کلیہما و اثنین۔ حالت جری کی مثال مررت برجلین و کلیہما و اثنین۔ دیکھیں حالت رفعی میں جاء رجلان، رجل کے آخر میں الف اور نون ہے، یعنی الف نون کے ساتھ آیا ہے، الف ما قبل مفتو کے ساتھ، رجلانی الف ما قبل مفتو کے ساتھ یہ آیا ہے۔ اور حالت کلا، کلتا، پہلی مثال جو ہے رجلانی، یہ ہے حقیقتاً جو تثنیہ ہے اس کی مثال، اور کلاہما، اثناہما، کلاہما اور اثنانی جو ہے یہ تثنیہ کے ملحقات کی مثال ہے۔ جاء رجلانی و کلاہما و اثنانی، تو اس مثال میں رجلانی یہ حقیقتاً تثنیہ کی مثال ہے جو حقیقتاً تثنیہ ہے، اور کلاہما یہ معناً تثنیہ ہے، معناً تثنیہ سے مشابہ ہے، یہ اس کی مثال ہے، اور اثنانی یہ لفظاً تثنیہ سے جو مشابہ ہوتا ہے اس کی مثال ہے۔ حالت نصبی میں دیکھیں رأیت رجلین و کلیہما، یہاں پہ رجلین میں دیکھیں اس کا اعراب کیا ہے؟ یا ساکن ما قبل مفتو۔ دیکھیں رجلینی، یا سے پہلے مفتو ہے، یا ساکن ہے، اور اس سے پہلے فتح ہے، یا ساکن ما قبل مفتو کے ساتھ ہے۔ اسی طرح کلیہما میں دیکھیں لام سے یا ساکن ما قبل مفتو کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اثنین میں بھی کیا ہے؟ یا ساکن ما قبل مفتو کے ساتھ ہے۔ مررت برجلین رجلین و کلیہما و اثنین، ان کا اعراب بھی وہی ہے جو حالت نصبی کا اعراب ہے۔ تنبیہ، خیال رہے کہ کلا اور کلتا کا یہ اعراب اس وقت ہوتا ہے جبکہ یہ دونوں اس میں ضمیر کی طرف مضاف ہوں۔ اگر یہ بجائے اس میں ضمیر کے اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوں، اگر یہ، تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا۔ یعنی بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ اگر یہ جو کلا اور کلتا ہیں ان کا جو یہ اعراب بیان کیا گیا، تثنیہ کا اعراب ہے ان کا بھی، کلا اور کلتا کا، یہ اس وقت ہے جبکہ کلا اور کلتا اس میں ضمیر کی طرف، مضمر کی طرف، کیا مطلب؟ یعنی اس میں ضمیر کی طرف مضاف ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مثال میں بھی دیکھیں، غور کریں، جو مثال دیے ہیں جاء رجلان کلاہما میں ہما کی طرف، کلا کو ہما کی طرف مضاف کیے ہیں۔ اس طرح دوسری مثال میں بھی کلیہما، اس میں بھی کیا کیے ہیں؟ ہما کی طرف اضافت کی ہیں، کلا کی اضافت ہما کی طرف کی ہیں جو کہ ضمیر ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ اگر ان کی اضافت ضمیر کی طرف نہ ہو بلکہ اس میں ظاہر کی طرف ہو تو اس وقت ان کی اعراب جو ہوگی تینوں صورتوں میں، حالت رفعی میں، جری میں اور نصبی میں تقدیری ہوگی، کیونکہ کلا کے آخر میں اور کلتا کے آخر میں الف ہے اور الف حرکت کو قبول نہیں کرتا، جب قبول نہیں کرتا تو تقدیری اعراب ہوگی۔ جیسے مثال بتا رہے ہیں، جیسے حالت رفعی میں جیسے مثال ہوگی، اگر وہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو تو حالت رفعی میں اس کی مثال ہوگی، اس کا اعراب ہوگا جاء کلا الرجلین، رأیت کلا الرجلین، مررت بکلا الرجلین۔ دیکھیں تینوں صورت میں کلا الرجلین، کلا الرجلین، کلا الرجلین ہے، یعنی تینوں صورت میں اعراب تقدیری ہے۔ نمبر 8، جمع مذکر سالم اور ان کے ملحقات۔ جمع مذکر سالم کی تعریف پہلے بیان ہو چکی ہے، یعنی جمع مذکر سالم کی تعریف آپ کو بیان کیا تھا کہ وہ جمع جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے، یعنی جس کے آخر میں واو نون یا یا نون بڑھا کر کے جمع بنایا گیا ہو، واو نون یا یا نون بنا کر کے، یعنی واو ما قبل مضموم اور یا ما قبل مکسور اور نون مفتوحہ کا اضافہ کر کے جس جمع کو بنایا گیا ہو
اسے جمع مذکر سالم کہیں گے۔ اس کے ملحقات سے مراد وہ اسماء ہیں جو جمع تو نہ ہوں مگر لفظاً یا معناً جمع مذکر سالم کے مشابہ ہوں، جیسے اولو و عشرون و تسعون تک کی دہائیاں۔ اولو اور عشرون سے لے کر کے تسعون تک کی دہائیاں، اولو میں یہ اور عشرون اور تسعون میں دیکھیں، عشرون تسعون جو ہیں، عشرون سے لے کر کے تسعون تک جتنی دہائیاں ہیں، عشرون، تسعون، ثلاثون، اربعون، خمسون وغیرہ جتنے بھی ہیں، یہ سب لفظی طور پر لفظاً جمع مذکر سالم کے مشابہ ہیں، اور اولو یہ معناً جمع مذکر سالم کے مشابہ ہے۔ ان کی حالت رفعی واو ما قبل مضموم اور حالت نصبی و جردی یا ساکن ما قبل مقصور سے آتی ہے۔ جمع مذکر سالم اور ان کے ملحقات کا اعراب کیا ہے؟ ان کی حالت رفعی واو ما قبل مضموم اور حالت نصبی و جردی یا ساکن ما قبل مقصور، یعنی واو سے پہلے ضمہ ہوگا اور یا سے پہلے کسرہ ہوگی، ان کا اعراب یہ ہے۔ مثال دیکھیں، حالت رفعی کی مثال، جاء مسلمون و اولو مال و عشرون رجلا۔ یہاں پہ دیکھیں، جاء مسلمون، مسلمون حقیقتاً جمع مذکر سالم ہے، اولو مال یہ معناً جمع مذکر سالم کی مثال ہے، عشرون رجلا یہ لفظاً جمع مذکر سالم جو ہے، جمع مذکر سالم سے جو مشابہ ہے اس کی مثال ہے۔ رأیت مسلمین و اولی مال و عشرین رجلا، یہاں پہ دیکھیں پہلی مثال میں جب کو دیکھیں جاء مسلمون میں مسلمون واو کے ساتھ ہے، اولو وہ بھی واو کے ساتھ ہے، عشرون یہ بھی واو کے ساتھ ہے۔ اب حالت نصبی میں دیکھیں، رأیت مسلمین و اولی مال و عشرین رجلا، یہاں پہ مسلمین یا کے ساتھ ہے، واو کی جگہ یہاں پہ کیا ہے؟ یا ہے۔ رأیت مسلمین و اولی مال، حالت رفعی میں اولو مالین تھا، یہاں پہ اولی مالین یا کے ساتھ ہے، اور حالت رفعی میں عشرون تھا، یہاں پہ عشرین یا کے ساتھ ہے۔ اسی طرح حالت جردی میں بھی مررت مسلمین و اولی مالین و عشرین رجلا۔ نمبر 9، اسم مقصور۔ اسم مقصور کسے کہتے ہیں بتلا رہے ہیں، وہ اسم مقصور بتا رہے ہیں، وہ اسم جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ الف مقصورہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتلایا تھا کہ جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے الف مقصورہ کہا جاتا ہے، اور جس الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف ممدودہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اسم مقصور سے مراد وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جیسے موسیٰ، حبلہ۔ دیکھیں یہاں پہ موسیٰ کے آخر میں الف ہے لیکن اس کے بعد حمزہ نہیں ہے، اس طرح حبلہ کے آخر میں بھی الف ہے لیکن حمزہ نہیں ہے۔ نمبر 10، جمع مذکر سالم کے علاوہ جو اسماء یا متکلم کی طرف مضاف ہوں، یعنی جمع مذکر سالم کے علاوہ جو اسماء ہیں، دیگر اسماء، جمع مذکر سالم کو چھوڑ کر کے دیگر اسماء جب یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کا اعراب کیا ہوگا بتا رہے ہیں، جیسے کوبی وغیرہ، کوبی وغیرہ۔ ان دونوں قسموں کی حالت رفعی تقدیر ضمہ سے، حالت نصبی تقدیر فتحہ سے، اور حالت جری تقدیر کسرہ سے آتی ہے، یعنی اسم مقصور اور جمع مذکر سالم کے علاوہ جو اسماء یا متکلم کی طرف مضاف ہوتے ہیں ان کی حالت رفعی ضمہ تقدیری سے، نصبی فتحہ تقدیری سے، حالت جری کسرہ تقدیری سے آتی ہے۔ الحاصل یہ کہ ان کی تینوں حالت تقدیری ہوتی ہے، تینوں حالت میں ان کا اعراب تقدیری اعراب ہوتا ہے۔ مثال دیکھیں، جیسے جاء موسیٰ و غلامی، حالت نصبی کی مثال رأیت موسیٰ و غلامی، حالت جری کی مثال مررت بموسیٰ و غلامی۔ تینوں حالت میں دیکھیں تقدیری اعراب ہے، اعراب یہاں پہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے، تو ان دونوں کا اعراب یعنی اسم مقصور کا اور جمع مذکر سالم کے علاوہ جو اسماء یا متکلم کی طرف مضاف ہوتے ہیں ان دونوں کی تینوں حالتیں، حالت رفعی، جری، نصبی، تینوں حالتوں میں ان کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تقدیری اعراب ہوتا ہے۔ نمبر 11، اسم منقوص۔
اس سے مراد وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، یعنی اس میں منقوص سے مراد وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ہو اور اس یا سے پہلے کسرہ ہو یا ما قبل مکسور۔ جیسے القاضی، دیکھیں القاضی میں سب سے آخر میں یا ہے اور اس سے پہلے جو ہے لفظ حرف ضاد ہے۔ قاضی میں یا سے پہلے جو حرف ضاد ہے اس میں کسرہ ہے، وہ مکسور ہے۔ اس کی حالت رفعی تقدیر ضمہ سے، حالت جری تقدیر کسرہ سے، اور حالت نصبی فتحہ لفظی سے آتی ہے۔ یعنی اس میں منقوص کا اعراب دو حالتوں میں، حالت رفعی میں اور حالت جری میں جو اعراب ہوتا ہے اعراب تقدیری ہوتا ہے، اور حالت نصبی میں اعراب لفظی ہوتا ہے۔ مثال دیکھیں حالت رفعی کی، جاء القاضی، یہاں پہ دیکھیں قاضی یہاں پہ تقدیر اعراب ہے، قاضی یوں نہیں ہوا، یہاں پہ اعراب ظاہر نہیں ہوا، یہاں پہ اعراب جو ہے تقدیری اعراب ہے۔ حالت نصبی میں دیکھیں رأیت القاضیہ، یہاں پہ اعراب لفظی ہے، قاضیہ میں فتحہ ظاہر ہو رہا ہے۔ مررت بالقاضی، اس میں بھی اعراب تقدیری ہے۔ الحاصل یہ کہ اس میں منقوص میں حالت رفعی ضمہ تقدیری سے، اور حالت جری کسرہ تقدیری سے، اور حالت نصبی فتحہ لفظی سے آتی ہے۔ نمبر 12، جمع مذکر سالم مضاف الی یا متکلم، یعنی وہ جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اس کا اعراب کیا ہے وہ بتلائیں گے۔ وہ جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے مسلمیہ، دیکھیں مسلمیہ یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہے، اس کی حالت رفعی واو تقدیری سے اور حالت نصبی و جری یا لفظی سے آتی ہے۔ یعنی جو جمع مذکر سالم یا متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے، اس کی حالت رفعی ضمہ تقدیری سے اور حالت نصبی و جری یا لفظی سے آتی ہے، لفظی طور پر وہاں پہ یا موجود ہوتی ہے۔ مثال دیکھیں حالت رفعی جاء مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ، یہاں پہ حالت رفعی میں واو تقدیری ہے، یہاں پہ واو ظاہر نہیں ہے، اور حالت نصبی و جری میں دیکھیں یا لفظی ہے، لفظی طور پر دونوں میں یا موجود ہے، اس کا تلفظ ہم کرتے ہیں۔ یہاں فائدہ بتا رہے ہیں، آپ کو وضاحت ہو جائے گی، فائدہ سن کر کے، فائدہ پڑھ کر کے آپ کو اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ کس طرح حالت رفعی میں یہ تقدیری واو کے ساتھ ہے۔ فائدہ، مسلمیہ حالت رفعی میں مسلمون یا تھا، مسلمیہ حالت رفعی میں کیا تھا؟ مسلمون یا، جب مسلمون تھا تو واو کے ساتھ ہے نا، مسلمون واو کے ساتھ ہے، آخر میں یا، تو حالت رفعی میں مسلمون یا تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ آپ ایک قاعدہ یاد رکھ لیں کہ جب اضافت کی جاتی ہے، جب ایک چیز کو، ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف اضافت کی جاتی ہے، تو اگر ہم تثنیہ کو اضافت کریں یا جمع کو اضافت کریں، یعنی تثنیہ جمع کو اگر ہم مضاف بنائیں، تثنیہ جمع کی اگر ہم اضافت کریں تو نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے اضافت کی وجہ سے۔ تو کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے، اس کا جو نون ہے یہ اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے، اور یہاں پہ اضافت کی گئی ہے اس لیے اس کا نون گر گیا، تو کیا ہو گیا؟ مسلمو یا ہو گیا، مسلمون یا تھا، آخر سے نون گرائے تو مسلمو یا ہو گیا، پھر واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیا، مسلمو یا تھا، مسلمو یا، آخر میں یا، اس سے پہلے واو تھا، تو ہم نے واو کو یا سے بدل دیا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا، تو کیا ہو گیا؟ مسلمیہ ہو گیا۔ اور حالت نصبی و جری مسلمین یا تھا، حالت نصبی و جری میں مسلمین یا تھا، تو اضافت کی وجہ سے نون گر گیا تو مسلمی یا ہوا، پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا تو مسلمیہ ہو گیا، دو یا جمع ہو گئے تھے تو ہم نے یا کا یا میں ادغام کر دیا تو مسلمیہ ہو گیا۔ تو حالت نصبی و جری میں جس طرح یا تھا اسی طرح یا موجود ہے، لیکن حالت رفعی میں جو واو تھا وہ واو موجود نہیں ہے،
بلکہ ہم نے اسے یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیا ہے، اس لیے حالت رفعی میں واو جو ہے تقدیری طور پر ہے، واو تقدیری ہے۔ اب آئیے مشق دیکھتے ہیں، مشق کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درجہ ذیل اسماء معرب کے مذکورہ 12 اقسام میں سے کون کون سی قسم سے تعلق رکھتے ہیں، نیز یہ بتائیے کہ ان کا اعراب کیا ہے۔ ابھی جو اوپر وجہ اعراب کے اعتبار سے اس میں معرب کی 12 اقسام بیان کی گئیں، ان میں سے یہ بتلانا ہے ابھی جو اسماء پیش کیے جائیں گے نیچے جو اسماء درج ہیں ان میں سے کون سا اسم کس اعراب سے تعلق رکھتا ہے، کس قسم سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا اعراب کیا ہے، یہ بتلانا ہے۔ نمبر 1، مہندسن۔ مہندسن یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ کیوں مفرد منصرف صحیح ہے؟ اس لیے کہ نہ یہ تثنیہ ہے اور نہ جمع ہے، نہ غیر منصرف ہے اور نہ اس کے آخر میں حرف علت ہے، تو یہ مفرد منصرف صحیح ہوا۔ اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ۔ نمبر 2، صواریخ۔ صواریخ یہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر منصرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جمع ہے، صواریخ یہ جمع ہے اور جمع سالم نہیں ہے، نیز یہ منصرف ہے، تو صواریخ جمع مکسر منصرف ہے۔ جب جمع مکسر منصرف ہے تو اس کا اعراب کیا ہوا؟ اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر ہم صواریخ کو جمع منتہی الجموع مانیں، صواریخ کو اگر ہم جمع منتہی الجموع مانیں تو یہ اس وقت غیر منصرف ہو جائے گا، غیر منصرف کی قسم ہو جائے گا۔ تو جب غیر منصرف ہم مانیں گے تو اس وقت غیر منصرف مان کے اس کا اعراب ہوگا حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی و جری میں کسرہ کے ساتھ، حالت نصبی و جری میں فتحہ کے ساتھ، کیونکہ غیر منصرف پہ کسرہ نہیں آتا، اس لیے حالت نصبی میں بھی اور حالت جری میں بھی دونوں میں فتحہ کے ساتھ اس کا اعراب ہوگا۔ اور یہی زیادہ صحیح لگ رہا ہے کہ یہ غیر منصرف ہو۔ یہ غیر منصرف بھی کیونکہ جمع مکسر ہوتا ہے، اس لیے جمع مکسر ہونے کا احتمال پیدا ہو رہا تھا، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ غیر منصرف ہے، کیونکہ دیکھیں صواریخ لکھا ہے، صواریخ نہیں لکھا ہے۔ نمبر 3، عمر۔ عمرو یہ بھی غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی و جری میں فتحہ کے ساتھ۔ نمبر 4، موسیٰ۔ موسیٰ یہ اسم مقصور ہے، آپ نے پڑھا جس اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہو وہ اسم مقصور کہلاتا ہے، اور موسیٰ کے آخر میں الف مقصورہ ہے اس لیے یہ اسم مقصور ہوا، اور اس کا اعراب تینوں حالتوں میں، حالت رفعی میں، نصبی میں، جری میں تقدیری اعراب ہوتا ہے، یعنی حالت رفعی میں ضمہ تقدیری، نصبی میں فتحہ تقدیری اور حالت جری میں کسرہ تقدیری کے ساتھ اس کا اعراب ہوتا ہے۔ نمبر 5، القاضی۔ القاضی یہ اسم منقوص ہے، آپ نے پڑھا اسم منقوص کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں یا ہو اور اس کا ماقبل مکسور ہو، یا ساکن ماقبل مکسور کو اسم منقوص کہا جاتا ہے۔ اور اسم منقوص کا اعراب آپ نے پڑھا حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحہ لفظی کے ساتھ، حالت جری میں کسرہ تقدیری کے ساتھ۔ نمبر 6، غلامی۔ غلامی یہ جمع مذکر سالم کے علاوہ جو اسماء یا متکلم کی طرف مضاف ہوتے ہیں، جمع مذکر سالم کے علاوہ جو اسماء ہیں وہ جب یا متکلم کی طرف مضاف ہوتے ہیں تو ان کا اعراب کیا ہوتا ہے کہ تینوں حالتوں میں ان کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، یہ اسی میں سے ہے، کیونکہ غلام یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے اور اس کی اضافت کی گئی ہے یا متکلم کی طرف، تو یہ اس میں سے ہوا، اس قسم سے ہوا جس میں کہا گیا ہے کہ جمع مذکر سالم کے علاوہ اسماء یا متکلم کی طرف مضاف ہوں، تو اس کا اعراب کیا ہوا؟ تینوں حالتوں میں، حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت جری میں کسرہ تقدیری کے ساتھ اور حالت نصبی میں فتحہ تقدیری کے ساتھ۔ نمبر 7، کلا۔ کلا یہ آپ نے پڑھا کہ یہ تثنیہ کے ملحقات میں سے ہے، تثنیہ کے ملحقات میں سے کلا ہے کیونکہ معنی کے اعتبار سے یہ تثنیہ ہے، اور اس کا اعراب حالت رفعی میں
الف ما قبل مفتو اور حالت نسبی و جدی میں یا ما قبل مفتو کے ساتھ آتا ہے، جبکہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو۔ اگر یہ ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوگا تو پھر اس کا اعراب جو ہوگا تینوں صورتوں میں، حالت رفعی میں بھی، نسبی میں بھی اور جدی میں بھی تقدیری اعراب ہوگا۔ نمبر 8 کلتا۔ کلتا بھی کلا کی طرح ہے، یعنی یہ بھی ملحقات تثنیہ میں سے ہے۔ اس کا اعراب بھی حالت رفعی میں الف ما قبل مفتو کے ساتھ، الف ما قبل مفتو کے ساتھ، حالت نسبی و جدی میں یا ما قبل مفتو کے ساتھ ہوتا ہے۔ نمبر 9 اولو۔ یہ جمع مذکر سالم کے ملحقات میں سے ہے۔ جمع مذکر سالم اور اس کے ملحقات کا جو اعراب ہوتا ہے یہ انہی میں سے ہے، یعنی اولو جمع مذکر سالم کے ملحقات میں سے ہے، کیونکہ اس کا معنی جمع کا ہے۔ اس کا اعراب واو ما قبل مضموم اور حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم، حالت نسبی اور جدی میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ نمبر 10 مسلمیہ۔ مسلمیہ جمع مذکر سالم، وہ جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ تو آپ نے اس کا اعراب پڑھا کہ اس کی حالت رفعی واو تقدیری کے ساتھ، حالت نسبی اور جری یا لفظ کے ساتھ ہوتی ہے۔ نمبر 11 عشرونہ۔ عشرونہ یہ جمع مذکر سالم کے ملحقات میں سے ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، یعنی واو ما قبل مضموم کے ساتھ، واو ہو اور اس کا ما قبل مضموم ہو، اور حالت نسبی اور جری یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ نمبر 12 مسلمات۔ مسلمات جمع مؤنث سالم ہے، اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نسبی اور جری میں کسرہ کے ساتھ ہے۔ نمبر 13 ظبیٌ۔ ظبیٌ یہ مفرد منصرف جار مجرا صحیح ہے، یعنی مفرد منصرف ہے اور یہ صحیح کے قائم مقام ہے، اور آپ نے اس کی تعریف پڑھی تھی کہ جو وہ اس میں منصرف جس کے آخر میں واو یا ہو اور اس کا ما قبل ساکن ہو، واو اور یا ما قبل ساکن ہو اور وہ اس میں منصرف ہو تو اسے مفرد منصرف جار مجرا صحیح کہتے ہیں۔ اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نسبی میں حالت نسبی میں فتحہ کے ساتھ اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ نمبر 14 دلون۔ دلون کا اعراب بھی وہی ہے جو ظبیون کا ہے، یعنی حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نسبی میں فتحہ کے ساتھ اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ ہے، اور دلون بھی مفرد منصرف جار مجرا صحیح میں سے ہے۔ نمبر 15 غلبتی۔ غلبتی یہ ان اسماء میں سے ہیں، یعنی جو جمع مذکر سالم کے علاوہ جو اسماء یا متکلم کی طرف مضاف ہوتے ہیں یہ اس میں سے ہے، اور اس کا اعراب تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ نمبر 16 ابو کا۔ ابو کا یہ اسماء ستہ میں سے ہے، اس کا اعراب حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نسبی میں الف کے ساتھ اور حالت جری میں یا کے ساتھ ہے۔ نمبر 17 ابی۔ ابی یہ ان اسماء میں سے ہیں، یعنی یہ جو اسماء ستہ میں سے ہے، اسماء ستہ میں سے ہے، اس کی اضافت یا متکلم کی طرف کی گئی ہے، اور آپ نے پڑھا تھا کہ جب اس کی اضافت یا متکلم کی طرف کی جائے، یعنی ابو کا وغیرہ جو ہے نا اسماء ستہ ہیں، ان کا اعراب واو کے ساتھ حالت رفعی میں اور الف کے ساتھ حالت نسبی میں اور یا کے ساتھ حالت جری میں تب ہے جبکہ یہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں، اور جب یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو ان کا اعراب وہی ہوتا ہے جو دیگر اسماء کا اعراب ہوتا ہے جب وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوتے ہیں، یعنی دوسرے اسماء جب یا متکلم کی طرف مضاف ہوتے ہیں ان کا جو اعراب ہوتا ہے ان کا اعراب بھی وہی ہوتا ہے۔ نمبر 18 اثنانی۔ اثنانی یہ تثنیہ کے ملحقات میں سے ہے، اس کا اعراب حالت رفعی میں الف ما قبل مفتو، حالت نسبی اور جری میں یا ما قبل مفتو کے ساتھ ہے۔ نمبر 19 اثنتانی۔ اس کا اعراب بھی اثنانی کی طرح ہے،
یعنی حالت رفعی میں الف ما قبل مفتوح اور حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر کہیں پہ آپ کو غلطی ملے تو ضرور اصلاح فرمائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیے، اسے خوب عام کیجیے۔